السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں بد اخلاقی کی ممانت کا بیان۔ برے اخلاق کا مظاہرہ کرنا منع ہے۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق بہتر کروں۔ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارے دین اسلام کا خصوصی درس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم اس پر عمل کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ ایاکم تم بچو، والظن بدگمانی سے، بدگمانی سے بچو۔ فإن الظن، کیونکہ بدگمانی، اکذب الحدیث، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کسی کے بارے میں اپنے دل میں پیدا کر لینا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے جس چیز کے متعلق ہم بدگمان ہو رہے ہوں وہ چیز اس بھائی کے اندر موجود ہی نہ ہو، تو سب سے بڑا جھوٹ ہوا یہ۔ اس پر اور بھی کئی احادیث دلالت کرتی ہیں بدگمانی پر، کہ بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا تحسسوا، اور کن سوئیاں مت لو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو۔ ولا تناجشوا، اور خریداری کی نیت کے بغیر ریٹ نہ لگاؤ۔ آپ جانتے ہیں تناجش کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار ہی دو تین لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اگر کپڑا خریدتے ہیں، مثال آپ نے کہا یہ 5,000 کا سوٹ ہے تو مجھے 4,000 کا دے دے، وہ کہے کہ نہیں اس کا ریٹ تو بہت زیادہ ہے، اتنے میں اسی کا ایک آدمی وہ آپ کی طرح گاہک بن کر آئے اور آ کر اس کو کہے یار یہ تو بڑی کمال چیز ہے، چھوڑو یار تم 5,000 کی کیا بات کرتے ہو، 6,000 مجھ سے لے لو۔ اور بسا اوقات وہ خرید بھی لیتے ہیں، پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ لے کر چلے جاتا ہے۔ اور پھر آپ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں کہ یار چیز اچھی تھی تو وہ ایک آدمی میرے سامنے آیا اور لے بھی گیا۔ پھر آپ فوراً اسے کہتے ہیں یار اور کوئی ہے اس طرح کا؟ تو وہ دکاندار آگے سے کہتے ہیں ہاں ایک اور بھی پیس پس پڑا ہوا ہے، وہ اگر آپ کہیں تو دے دیتا ہوں، لیکن 5 سے میں کم نہیں کروں گا۔ آپ کے سامنے وہ دیکھو 6 کا لے گیا۔ اب بظاہر اس کی قیمت یعنی حقیقت میں اس کی قیمت مارکیٹ میں 3,000 ہے، مثال میں دیتا ہوں، لیکن وہ 2,000 اضافی آپ سے کس طرح اس نے بٹورا؟ نجش کی صورت میں، تناجش کی صورت میں۔ جی ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کے بارے آپ جانتے ہیں یہ بھی انسان کو بالخصوص نیکیوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، جدا جدا رستے اختیار نہ کرو، مل کر رہو۔ وکونوا، اور ہو جاؤ، عباد اللہ، اللہ کے بندے، اخوانا، بھائی بھائی کی صورت میں۔ وفی روایتین، اور ایک روایت میں الفاظ کیا ہیں کہ ولا تنافسوا، نفس کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے، اسے نفس بولتے ہیں۔
جی حدیث مبارکہ اس کو یاد کر لیں، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس کو 5 5 مرتبہ پڑھیں، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ جی ترجمہ ساتھ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے، یہ بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولا تحسسوا، اور تم کن سوئیاں مت لو، ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی مت کرو، ولا تناجشوا، اور تم خریدنے کے ارادے کے بغیر بولی یعنی ریٹ نہ لگاؤ، ولا تحاسدوا، اور تم آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور تم آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور تم ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، ولا تنافسوا، اور تم دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ آخرت کے امور میں تو مقابلہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کا تو حکم ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ جسے یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ کوشش کیا کریں کلاس کا کام کلاس میں ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، مطلب یہ ساری چیزیں آپ میں نہیں ہونی چاہیے۔ بدگمانی ایک دوسرے کے بارے نہ کرو، کیونکہ اپنے بھائی کے بارے میں لوگ اس طرح کے امور سے بچتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ آپس میں تم سارے بھائی ہی ہو، بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے سے بغض، نجش، حسد، اسی طرح تدابر وغیرہ وغیرہ یہ ساری صورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خیال کیا کریں جس نے بات کرنی ہو وہ مائک آن کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ تجسس اور تجسس ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ سوال تو میں نے آپ لوگوں سے کرنا تھا، آپ نے پہلے کر لیا۔ خیر، جو ہے نا تجسس، وہ خاص ہے لوگوں کی خفیہ باتیں وغیرہ معلوم کرتے رہنا،
لیکن جو تحسس ہے یہ عام ہے، اس میں کبھی کبھار یہ تجسس کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار شرعی طور پر یہ مطلوب بھی ہوتا ہے، مطلب کسی اچھے کام کو، کسی اچھے کام کے بارے میں تلاش جاری رکھنا وغیرہ۔ مثال جس طرح قرآن کریم میں ہے نا، فتحسسوا من یوسف، انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ یوسف کے بارے میں معلوم کرو۔ اب یوسف علیہ السلام کو معلوم کرنا، ان کی تلاش وغیرہ کرنا، یہ تحسس ہے۔ تو تحسس کا حکم دیا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو کہ جاؤ یوسف کے بارے میں کوئی جانکاری لو، وہ کہاں ہے اور اس کو لے کر آؤ۔ تو گویا تحسس میں دونوں پہلو ہیں، جب یہ خیر والے معنی میں آئے تو پھر اس کا معنی خیر والا ہوگا، اور جب یہ تجسس کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی تجسس والا ہوگا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ لفظی تھوڑا سا فرق ہے۔ بس میری خواہش ہوتی ہے کہ کلاس میں کم از کم آپ 80%، 70% سبق یاد کر لیا کریں۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ مصالحت کی غرض سے خلاف واقعہ بات کہنا۔ خلاف واقعہ کو آپ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جھوٹ بولنا، بس وہ ذرا احتیاطاً یہاں جھوٹ کا لفظ نہیں بولا گیا۔ ضرورت کے تحت جھوٹ کا اگر فائدہ ہو تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ کن کاموں میں جھوٹ بولنا جائز ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ عن ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ یہ کون ہے؟ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابو معیط رضی اللہ عنہا۔ آپ مکہ مکرمہ میں مشرفہ باسلام ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ نبویہ ہجرت کرنے کے بعد آپ پہلی خاتون تھی جنہوں نے ہجرت کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی زوجیت اور علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، جی حدیث جو ہے نا وہ آپ نے ہو بہو الفاظ جو ہیں وہی یاد کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ ایک نے لکھا ہے عمر بن العاص اور عمر بن العاص، دو الگ الگ صحابی ہیں؟ نہیں، صحابی ایک ہی ہے، نام لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ الف کے ساتھ نہیں ہے، عمر نہیں ہے بلکہ عمر ہے، عمر۔ اصل میں عمر ہے ایک نام، اور ایک نام عمرن ہے، عمر ایک طرح ہی لکھے جاتے ہیں۔ عمر میں لکھا جاتا ہے عین میم اور را، جبکہ امر جو ہے اس میں صرف عین میم را، بلکہ اس کے ساتھ واو بھی ہوتی ہے۔ یہ واو آ کر بتا رہی ہے کہ یہ لفظ عمر ہے۔ جی لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اس کو 3 3 4 4 بار پڑھیں۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس۔ جی لیس الکذاب، لیسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، الکذاب جھوٹ نے، لیسا نہیں ہے، الکذاب ہرگز جھوٹ بولنے والا، لیسا نہیں ہے، الکذاب کچھ بھی جھوٹ بولنے والا۔ یہ ہم ترجمہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس پہ ہم ابھی بات انشاءاللہ کرتے ہیں۔ لیس الکذاب
نہیں ہے الکذاب کچھ بھی جھوٹ بولنے والا، الذی وہ جو یصلح صلح کروائے. وہ کل شاید میں نے سلو لفظ بولا تھا تو اس پر ایک بھائی نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، لغت میں لفظ صلح ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے نا والصلح خیر، ویسے اردو میں بطور اسم صلح بھی استعمال ہو جاتا ہے. علی کل حال صلح، الذی وہ جو یصلح جو صلح کرواتا ہو بین الناس لوگوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان خیر خواہی چاہنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے آپس میں تعلقات کو بحال کروانے والا جو آدمی ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر وہ بظاہر خلاف واقعہ کوئی بات کہہ بھی دے تو اسے وہ جھوٹا نہیں تصور کیا جائے گا جس جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جی اس کو 3 3 4 4 بار پھر دہرائیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. جی فینمی تو وہ پہنچاتا ہے خیرن بھلائی، او یقول یا وہ کہتا ہے خیرن بھلائی، اچھی بات کرتا ہے وہ، خیر پہنچانا ہی اس کا مقصد ہے. جھوٹ بول کر بگاڑ پیدا کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ تو بگاڑ کی اصلاح کر رہا ہے. جسے ساری حدیث مبارکہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کریں. مریم اسلم نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، آپ سنائیں حدیث مبارکہ. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا. ماشاء اللہ. ایک نے کہا ترجمہ دوبارہ کر دیں، ہم دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں. لیسا نہیں ہے الکذاب کچھ بھی جھوٹ بولنے والا، لیسا نہیں ہے الکذاب کچھ بھی جھوٹ بولنے والا، الذی وہ جو یصلح صلح کرواتا ہو بین الناس لوگوں کے درمیان، فینمی تو وہ پہنچاتا ہے خیرن بھلائی، او یقول خیرا یا وہ بہتر بات کہتا ہے. جی سوال، کذاب مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے کاذب جھوٹ بولنے والا، ایک ہے کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. بظاہر یہ معنی ہوا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا نہیں، گویا کم جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے. یہ اشکال ہے، سوال ہے، صرف صیغے وغیرہ کو سامنے رکھیں تو. جی سوال کی کسے سمجھ آئی ہے؟ سر مجھے آگے سمجھ. بتائیں اپنے الفاظ میں کیا سوال ہوا ہے. اللہ اکبر. جنہیں سوال سمجھ آیا ایک بار دہرائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ یعنی مبالغے کی صورت میں یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، لیکن یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب اس کو کم جھوٹ بولنے والا کنسیڈر کیا جائے گا؟ ہاں بہت خوب. جواب اس کا یہ ہے جب مبالغے کے صیغے پر نفی آ جائے تو بسا اوقات اس سے مراد مبالغہ کی نفی نہیں ہوتی بلکہ نفی میں مبالغہ ہوتا ہے. جب مبالغے کے صیغے پر نفی لیسا آ رہا ہے نا، لیسا نفی سے ہے، نفی آ جائے تو بسا اوقات اس سے مراد مبالغہ کی نفی نہیں ہوتی بلکہ نفی میں مبالغہ ہوتا ہے. لہذا یہاں لیس الکذاب کا ترجمہ کچھ بھی جھوٹ نہ بولنے والا کرنا ہوگا. اس کی کئی مثالیں بھی ہیں لغت عرب میں نا، وہ شاید الکشاف ان کی کتاب ہے زمخشری کی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سی فضولیات اکٹھی کی ہوئی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس طرح کی یہ جو لغوی بحث ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جو بہت اچھی بحث انہوں نے اس موقع پر کی ہے. وہ سر جی جھوٹا ہی توریہ نہیں. کے ہاں معنی ٹھیک ہے. میں لے سکتے ہیں ہم یہ بات؟ کیا مجھے توریہ کا ذکر ملتا ہے کہ توریہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، اس کو توریہ کہلاتا ہے، جھوٹ نہیں کہلاتا. بات تو وہی ہے نا، خلاف واقعہ چیز. جی چلیں. اتوریہ ایک نے لکھا ہے کہ وہ جان بچانے کے واسطے ہوتا ہے. جی آگے تمرین ہے جو آپ نے حل کرنی ہے. دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیوں کیا جاتا تھا؟ کون بتائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں بس. جی ماریا آپ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید وہ اپنی اسے بے عزتی تصور کرتے تھے. اور کوئی؟ ہم نے وہ کتنے اس کو اپنی اسباب پڑھے تھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. وہ اس کو اپنی کمزور سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کے ہونے کو. جی زینب النساء. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ جی اسکرین کو مسئلہ ہو گیا، میں مائک میوٹ کرتی ہوں کھل جاتا ہے، جی بھی کچھ ہو رہا ہے. کو وہ اس لیے زندہ درگور کر دیتے تھے، ایک تو انہیں بےزتی سمجھتے تھے، دوسرا ان کی پرورش، ان کو لگتا تھا کہ ان پہ سرمایہ خرچ کرنا فضول کام ہے، دوسرا ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ وراثت کی حقدار بن جائیں گی، تیسرا انہیں یہ اس چیز کی شرمندگی تھی کہ ہم اپنی بیٹیاں جو ہے وہ کسی اور گھر میں بیاہ دیں گے، تو یہ ان کے لیے باعث شرمندگی تھا، اس وجہ سے ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جی بری مجالس میں کس شرط پر شرکت کی جا سکتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سر جی تاکہ اس میں مقصد ہمارا یہ ہو کہ کوئی خیر کی بات پہنچا دی جائے تاکہ لوگوں کو شعور آئے. مطلب ایک رقص کی مجلس ہے موسیقی کی، وہاں بیٹھے رہیں آخر میں خیر کی بات کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں سر کوشش کریں نا کہ پہلے ہی کر دیں، سارے چسکے لے کے تو نہیں نہ کرنی. یعنی شروع میں وہ کہہ دے کہ یہ بات غلط ہے ساری جو ابھی ہونے لگا ہے، پھر خاموشی کے جی ساتھ وہاں بیٹھا رہے آخر تک. نہیں 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 سر پہلے ہی کہنے کی کوشش کریں، مطلب کوئی صورتحال ایسی نکال دے کہ جو اس کا کرتا دھرتا ہے یا جو اس سربراہ ہے اس کو کہہ دے کہ چلے یہ اس نے غلط ہے، کہہ یا دیا، سب اس کی تبلیغ ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، اب بیٹھا رہے. نہیں سر چلا جائے. پھر چلا جائے. جب وہ فارغ ہو جائیں تو پھر ان کی دوبارہ آ کے کلاس لے کے اس طرح جی مطلب اور انہیں کوئی؟ سمجھانے کی کوشش کریں.
کوئی اور؟ حافظ معاذ. السلام علیکم وعلیکم السلام. استاد جی، وہ دل میں برا جان لے اسے. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ موسیقی کی مجلس چل رہی ہے اور یہ دل میں برا استاد جان جی کر اگر بیٹھا رہے. نہیں استاد جی، اگر وہ طاقت رکھتے تو اسے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ٹھیک. پھر اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے کیا ہے کہ بول کے انہیں روکنے کی کوشش کرے. کاکا جی سارا کچھ اس نے کر دیا، جی استاد جی. اب کیا کرے؟ وہ نہیں مانے. استاد جی اٹھ کے گھر چلے جائے. صحیح ہے. ان دو باتوں کو نا خلط ملط نہیں کرنا. ایک ہے برائی دیکھیں، حدیث میں ہے مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، طاقت نہیں تو فبلسانی، زبان کے ساتھ، اس کی طاقت بھی نہیں تو فرمایا کہ فبقلبی وذلک ضعف الایمان. یہ بات ہے صرف برائی کو دیکھ کر جو ہمارا ایکشن ہوگا اس کے متعلق. بری مجلس اور چیز ہے، اس بارے میں فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہ جب تک وہ کسی اور بات میں، کسی اور کام میں مگن نہ ہو جائیں، تب تک بیٹھنا ہی نہیں ہے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں کئی کلاس میں ایسے لوگ ہیں انشاءاللہ جنہیں اللہ نے اپنی گاڑیاں دی ہیں، اپنی سہولت ہے ان کے پاس آنے جانے کی. چلیں ان کا معاملہ تو ایک الگ ہوا. کتنے ایسے بھی ہیں ہم میں سے جن کے پاس اپنی ذاتی سواری نہیں ہے. جب بھی آؤٹ آف سٹی جانا ہے تو عام جو عوامی گاڑیاں ہیں، بس وغیرہ، اس پر سفر کرنا پڑتا ہے، جن میں عمومی طور پر گانا لگتا ہے اور ظاہر ہے فلم خصوصی طور پر لگتی ہے، اور سارا سفر پتہ نہیں 2-3 گھنٹے کا سفر اس میں شاید چلی رہتی ہے، آخر تک ہی چلی رہتی ہے. اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. سفر بھی ہم نے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس پر کون روشنی ڈالیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی رباب سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اس میں سب سے پہلے وہ جو ایک حدیث کا ذکر ہوتا ہے جس میں ایمان کے درجوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم روک سکتے ہیں تو ہم انہیں جا کے کہیں کہ دیکھیں یہ صحیح بات نہیں ہے، آپ اس کو بند کر دیں. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم پہلے تو ہم نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں رک رہے تو پھر ہم زبان سے کہہ اچھا ایک سکتے ہیں. میں بات کاٹ رہا ہوں. یہ اور ہاتھ پھر سے روکنے والی جو بات ہے نا، اس سے مراد سلطہ ہے کہ آپ حکمران ہیں یا آپ اس ایریے کے، اس اڈے کے آپ نگران ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر ہاتھ کا استعمال ہوگا نا، وگرنہ تو فتنہ اچھا فساد مزید پھیل جائے گا. جی دیکھیں بیٹا ہے، شاگرد ہے، آپ کا چھوٹا بہن، چھوٹی بہن، بھائی ہے، یہ جو ہم سے چھوٹے لوگ ہیں ان پر تم ہاتھ چلا سکتے ہیں، دسترازی کر سکتے ہیں. لیکن اگر برائی کا کام والد کر رہے، مثال دیتا ہوں، کون تھپڑ مارے گا اور کون سا اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ تو اس اضافی بات کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. جی آگے بات مکمل کریں. اس کے بعد پھر جب ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو ہم کم از کم جو ایمان کا آخری درجہ ہے اس کو دل میں برا جانے. اور پھر اس سے ہمیں ایک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے بانسری کی آواز سنی تھی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھی، اور کچھ دیر بعد اپنے غلام سے پوچھا تھا کہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے. تو جب غلام نے انکار کیا تھا تو پھر انہوں نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالی تھی. یعنی جب ہماری اچھا یہاں بس سے نہیں کچھ لوگ یہ بھی چل رہا کہتے ہیں کہ اس بات غلام نے پہ، تو انگلیاں نہیں نہ ڈالی تھی کانوں میں، وہ تو سنتا رہا تھا. اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس کا اپنا طرز عمل ہے. غلام کا ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. چلیں آگے بات کریں. اس سے ہمارا یہی طرز عمل ہے کہ ہم اپنی حد تک خود وہ نہ سنیں، ہم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول کر لیں.
ٹھیک ہے، آپ کی بات واضح ہو گئی. جناب ابو عبد الرحمن، جی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے زینب النساء. سر جی یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہ رہی تھی. سر ہم لوگوں نے 1-2 بار سفر کیا. ایک بار تو ہم نے ان کو مطلب ایسے کہ ہمیں لگ برا رہا تھا، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی ان کو منع کرنے کی نا، مطلب برداشت کرتے رہنے کا. پتہ نہیں لوگوں کو کیسا لگے. جب دوبارہ ہمیں سفر کرنا پڑا وہاں سے واپسی پہ، تو ہم نے انہیں منع کیا اور وہ رک گئے، بند کر دیا انہوں نے، نہیں چلایا. ہم نے انہیں بتایا کہ اگر حادثہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے یا مر جائیں، یا مطلب آپ لوگ پسند کرو گے کہ اس طرح مر جاؤ، مطلب اس طرح تھوڑا کہہ کے تو بند کر دیا تھا ڈرائیور نے. عثمان بولنے لگے تھے، آپ تو ہمارے ہم نیم ہیں. شیخ محترم، یہ دل میں برا جانے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں برا جاننے برائی کا مطلب دیکھے تو ہاں، دل میں مطلب جب برائی کو دیکھے تو ایمان کا آخری حصہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے. تو کیا صرف برا جان کر خاموش ہونا یہ ہے، یا مطلب پوری دل کے اندر تڑپ ہو کہ اسے روک سکے ہمیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. جی ایمان کے جو مراتب ہیں نا وہ مختلف ہیں. مثال میں کمزور ایمان والا ہوں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ سبھی بڑے مضبوط ایمان والے ہیں. اب دونوں کا جو طرز عمل ہے وہ مختلف ہوگا، ہر ایک کا اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے من رأى منکم منکرا والی جو ہم بات کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ سفر میں گزارنے ہیں. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو نصیحت کی کسی بھی انداز سے، انہوں نے نصیحت قبول کر لی، جس طرح بھی زینب نے ذکر کیا، بات ہی ختم ہوگی کیونکہ انہوں نے نصیحت قبول ہی کر لی، گانا بند ہی کر دیا. صورتحال یہ ہے کہ اگر انہوں نے گانا وغیرہ بند نہیں کیا، اب ہم ان کے ساتھ سفر کریں یا نہ کریں، یہاں یہ ہے وہی بات پہلے والی کہ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري. اس سے اپنا ٹکٹ واپس لیں اور باہر نکل جائیں، کوئی اور گاڑی تلاش کریں. اس شہر میں جانے والی گاڑیاں وہ صرف ایک ہی اسٹینڈ پر نہیں ہوتی، بلکہ گاڑیاں ایک کے بعد دیگرے نکلتی رہتی ہیں. تو کسی اور گاڑی میں چلے جائے اور وہاں جا کر اس کو کہہ دے یار 500 روپے کرایہ، مجھ سے 100 روپے اضافی لے لو، بات میری ماننی ہے. یہ ڈرائیور پیشہ لوگ ہوتے ہیں، بات 100 روپیہ، وہ 100 کی سواری جو ہے نا وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، تو 100 روپے آپ ان کو اضافی دے دیں گے تو آپ کی بات بھی وہ مان لیں گے. یہ صورت ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر یہ صورت بھی ممکن نہیں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آخری ٹائم ہوتا ہے گاڑی نکلنے کا، وہ آخری ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اور صبح تک کوئی گاڑی جانی نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں کہ صورتحال اس طرح کی ہے تو میں سفر نہ کروں، آپ واپس آ جائیں، سفر نہ کریں. ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر ضروری ہوتا ہے، آپ کو جانا ہی جانا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. اب ہیں آپ مجبور. اس میں آپ کو شرعی انشاءاللہ اجازت ہے، کیونکہ یہ اضطرار ہے. اضطراری کیفیت میں آپ جانتے ہیں خنزیر کا گوشت بھی آدمی کھا سکتا ہے. اس صورتحال میں چونکہ سفر بھی ضروری ہے، جانا ہی جانا ہے، اور بغیر گانا لگائے وہ گاڑی چلا بھی نہیں رہا، اس صورتحال میں پھر ٹھیک ہے، پھر ہے وذالک اضعف الایمان پر عمل، کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں، دل ہی دل میں کڑتے رہیں، دعا کرتے رہیں، یا کوشش کریں سو جائیں، تلاوت میں مگن ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ. ابو جان حفظہ اللہ نے ایک بار جمعہ کے خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی. گاڑی چونکہ ان کے پاس بھی ذاتی نہیں ہے، تو سفر جب بھی وہ کرنا ہوتا ہے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. بہرحال بہت تنگی تو ہے اس میں. تو ایک شہر سے واپس آئے تھے اور آ کر جمعے کا دن تھا اور آتے ہی جمعہ پڑھانا تھا، تو فرمانے لگے کہ آج میں یہ دوسرا جمعہ پڑھا رہا ہوں. پھر انہوں نے کچھ وضاحت کی کہ گاڑی میں اس طرح کی صورتحال تھی، اور پھر میں کھڑا ہوا اور پھر درس دیا. اور ایک بار انہوں نے فرمایا کہ میں کھڑا ہوا اور کہا کہ اس کو بند کر دو، نہ بند کیا گیا. پھر میں لوگوں کے سامنے آ کے وہ جہاں
وہ سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں نہیں بیچتے آکر لوگ، ڈرائیور کے پاس جگہ ہوتی کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے میں وہاں گیا اور جا کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. اب اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ لوگ آپس میں کہنے لگے یار بند کر لو، یاسین پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. گانا بند ہو گیا. ایک بار کہتے ایسے جمعے کا دن تھا تو میں نے سورۃ الکہف شروع کر دی، پڑھتا گیا، لوگ سنتے رہے، ساری مکمل کر دی. میری سورۃ الکہف جو ہے وہ بھی پڑھی گئی اور ساتھ میں لوگوں نے بھی سن لی اور وہ گانے سے بھی بچ کے. یعنی کئی صورتیں ممکن ہیں. ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آپ اتر جاتے ہیں، اور جس طرح بعض مشاہدات بھی کہ آپ چلتے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ پیدا کر ہی دیتا ہے. والد صاحب کے ساتھ ایک بار اسی طرح تھے کہ رات کا ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، تو گاڑی والے نے، بسا اوقات کی ہوتا ہے کہ مولوی دیکھ کر وہ گانا نہیں لگاتے، لیکن جب تھوڑا سا سفر ہو جاتا ہے پھر لگا دیتے ہیں کہ تاکہ اب اتر تو نہیں نہ سکتے. یہ مختصراً یہ کہ نوک جھونک کے بعد اس نے کہا کہ مولانا آپ اپنا کرایہ لیں اور نیچے اتر جائیں. کہا چلو ہمیں یہ منظور ہے، کرایہ لیا اور نیچے اتر گئے. اب وہ اندھیری رات ہے اور چل رہے ہیں ایسے ہی، کوئی پیچھے سے گاڑی بھی نہیں آ رہی، چلتے جا رہے ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا پہ جو ہے نا وہ امید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ انشاءاللہ یقین بھی ہے. اتنے میں پھر پیچھے سے وہ ایک کار والا آیا ہے اور وہ والد صاحب کا شاگرد تھا. اس نے کہا کہ بیٹھ جائیں اور پھر وہ گھر تک اس نے پہنچایا. بہرحال یہ اس پر کئی واقعات علماء کے پیش کیے جا سکتے ہیں، میرے ذہن میں بھی اس وقت کئی ہیں پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں کہ آپ وہاں اس گاڑی میں سفر نہ کریں، کوئی اور گاڑی لے لیں وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے آپ تھوڑی سی ڈسکشن کریں. میرے ایک مہمان ہے، 1-2 منٹ میں انشاءاللہ میں فارغ ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شیخ صاحب میں آتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک سچویشن رکھنی ہے یہاں پہ. ایکچولی میں ہماری سوسائٹی میں یہ بہت سے لائک اثم ہو چکے ہیں، گناہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں اب آتے جاتے اب ہم ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں کہ ہم یہ چیز یوز نہیں کریں گے، لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے کوئی ہمارا چھوٹا بہن بھائی یا کوئی بڑا جو اس چیز سے نہیں رکتے، لائک میوزک سننے سے یا کچھ اس طرح. اس کے بعد ہماری سوسائٹی میں کہیں آنا جانا یا ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری کارس میں یا کچھ اس طرح ہر جگہ ہی میوزک ہے. لائک صبح کو لوگ آتے ہیں اور تلاوت السلام لگا علیکم لیتے ورحمۃ ہیں. اللہ وبرکاتہ. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. ابھی کوئی بات کر رہی تھی، وہ اپنی بات جاری رکھیں. جی سسٹر نازیہ تھیں، بولیں آپ سسٹر. تو وہ صبح صبح آتے ہیں اور تلاوت لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ مارننگ ٹائم میں بھی کہ وہ جسٹ
ہاف آور یا صرف 1 گھنٹہ تک ہی وہ لوگ آ پاتے ہیں تلاوت، اور صبح سے لے کے پھر اینڈ دین شام تک یا رات تک جو ہیں وہ سانگز وغیرہ میں ہی گزار دیتے ہیں، اور یہ اسٹل ہر جگہ چلتا ہے. تو ہم پاس سے گزریں بھی یا ہم اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو ان چیزوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو ان چیزوں سے پھر کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ لائک ان کو ہم بتا بھی نہیں سکتے. اگر ہم ان کو بتا بھی دیں تو اس چیز پہ عمل نہیں کرتے، اور ہماری سوسائٹی میں بہت جگہ جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے. سسٹر اٹھنا ہی پڑتا ہے، پھر جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. ذاتی تجربہ تو میرا یہی ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے. پہلے ہمیں ہم منع جانا پڑتا کرتے ہے، ہیں. لیکن ہم گھروں سے تو مطلب اب ہم گھروں سے تو اتنی جلدی نہیں نا نکل سکتے کہ ہم وہ گھر ہی سسٹر چھوڑ دیں. گھر میں جگہ بدلنی پڑتی ہے نا، گھر میں جگہ بدلنی پڑتی ہے، اور نہ ہو تو ہینڈ فریز لگا کے بندہ ان سے کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، کافی حد تک کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. ایسی مجبوراً ہے، کچھ صورتحال لوگ نہیں سنتے، مطلب میں پاس بیٹھے ہیں، ان سے بلڈ ریلیشن ہے ان کا، لیکن وہ نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں بلکہ مجھے تو یہاں تک سننا پڑتا ہے. ہاں بالکل، خود کرتے تھے تب کچھ نہیں تھا، اب چھوڑ دیا تو تم کہتے ہو ساری دنیا بدل جائے. مطلب اس طریقے کے ریمارکس بھی سننے پڑتے ہیں کبھی کبھی. جی بالکل سیم ایسی سچویشن ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں نا وہ ایک چیز پہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر گناہ ہو رہا ہے تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے تو اٹس اوکے ہونے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر کوشش کرنی ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. مطلب اللہ تعالیٰ کو ہماری نا ہم سے کوشش مطلوب ہے، انما ہمارے الاعمال جتنی بس کی بالنیات، اتنی کر لیں بس. یہ تو ہے انما الاعمال بالنیات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ حضرت عائشہ سے انہوں نے بولا کہ ایک بازار میں لوگ مطلب کہ دھنسا دیے جائیں گے. تو حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی کہ تمام لوگ اس میں نیک بھی تو ہوں گے نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کہ ہر انسان کا عمل جو ہے اس کی نیت پہ ہے، اور وہ نیتوں کے مطابق قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. اب ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے کسی چھوٹے یا بڑے کو اگر ہم کہہ دیں، اور ہمارے بچے ہمارے بڑے آج کل اتنے بولڈ ریئیکشن دے جاتے ہیں نا کہ ان کو اگر کوئی اچھی بات کہی بھی جائے نا کہ یہ غلط کیا آپ نے یا اس طرح ہے، تو آگے ہمیں جو ہے وہ مزید ڈانٹ ٹپٹ کر دی جاتی ہے اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یا ہم سے اتنا لاؤڈ بولا جاتا ہے کہ ہم چپ کر جاتے ہیں کہ اب ہم مزید آگے کیا بولیں. سو یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی پینفل ہوتی ہے اس انسان کے لیے جس نے آپ کو حق کی بات بتائی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو مطلب آگے سے ڈانٹ دیں، کچھ کہہ دیں، تو یہ سچویشن بہت بری ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انسان کو پھر اس چیز میں کیا کرنا چاہیے. بس اس لحاظ جب اس طرح کی سچویشن، ظاہر ہے میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بیان کر سکتی ہوں کہ جب ظاہر تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتی ہیں بہت زیادہ. اور مجھے جو ہے نا مطلب میں جب سے یہ اس طرح لوگوں کو روکنا ٹوکنا شروع کیا ہے، مطلب تمیز کے دائرے میں ہی، مطلب ہلکے سے حدیث کا حوالہ دے کر یا ترجمہ تفسیر پڑھا تب اس کا حوالہ دے کر کے جی اس طرح، تو مجھے بہت زیادہ محبت زیادہ محسوس ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا یہ کہہ لیں کہ مجھے ان کو نا درد محسوس ہوا کہ ان کو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ان کو بھی ان کی قوم نے ایسے کیا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد آتا ہے، ان کو بھی تو ان کے سگے باپ نے ایسے کیا تھا نا، بستی سے نکال دیا تھا. تو ان کا کوئی وہ تو نہیں تھا، مطلب ان کو بالکل جیرا وطن کر دیا تھا کہ نکل جاؤ تم. تو انہیں تب مجھے یاد آتا ہے، میں کہتی ہوں کہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی یہ بیڑا اٹھائے گا نا دعوت کا تبلیغ کا تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. وہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جو بھی جگاتا ہے اس پہ غصہ آتا ہے، وہ والا حساب ہے. ایگزیکٹلی لیکن تب کا دور جو تھا وہ کچھ کفار تھے، کچھ اس طرح تھے. اب مجھے سچویشن جو اس وجہ سے زیادہ پینفل لگتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، آپ لوگوں کو پتا تو ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے. کہیں نہ کہیں جا کے انسان کو تھوڑی سی شرمندگی تو ہوتی ہے نا کہ یار ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے. اس چیز کو دیکھتے وقت تو سب مسلمان ہے، مسلمان سوسائٹی ہے نا. تو یہ مجھے شرم آتی ہے ویسے پاکستان کو اسلامک ریپبلک کہتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ ان کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ یہ مسلمان لگتے ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن چلتا ہے ایسے ہی ہے اور ہو رہا ہے پاکستان میں ایوری ٹائم. کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، آپ سوشل میڈیا ایک ایمان کو مطلب تازہ کرنے کے لیے کھول لینا. جسٹ آپ نے کوئی اچھی ویڈیو لینی ہے یا آپ نے کوئی اچھا کانسیپٹ لینا ہے، آپ کو سب سے پہلے ایڈ میں یا تو ڈانس دکھایا جائے گا یا ولگیرٹی دکھائی جائے گی، یا پھر آپ کو کچھ بھی ایسا میوٹ کر کے دکھا دیا جائے گا
کہ وہ آپ کے جو ہے وہ ایمان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ایوری ٹائم تیار رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ان کو پروموٹ کیا ہے تو یہ آئی ہیں نا. اگر ہم ان چیزوں کو پروموٹ نہ کرتے تو یہ نہ آتی ہیں. لیکن سسٹر یہ دیکھیں کہ جب سے دین اسلام، جیسے آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھا ہے، تو مطلب اللہ سے نا واقف تو نہیں تھے وہ لوگ بھی پہلے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو تبلیغ کی، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے اور الہ مانتے تھے نا. اسی طرح ہمارا بھی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایسے اللہ کو مانتے نہیں، پتہ آسمان پہ اللہ ہے، لیکن اپنی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، شرک کرنا ہوتا ہے، 11ویں منانی ہوتی ہے اور دیگر خرافات کرنی ہوتی ہیں. میں تو اسی 11ویں تو چیز کو میں بریانی کے لیے ہوتی ہے، اس پہ بات نہ کیا کریں. جی بالکل. اچھا میں اسی چیز کو یہاں پہ بولوں گی کہ میں یہاں پہ اگر کچھ بھی اس طرح کا کچھ بات کرنا شروع کر دوں نا شیخ محترم، اگر مجھے اجازت دیں تھوڑی سی، تو یہاں پہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں تو پھر دوبارہ سے اندر سے کچھ نہ اور باتیں نکل آتی ہیں. لائک جیسے آپ نے بات کی ہے کہ 11ویں وغیرہ اس طرح کا، تو یہاں پہ ہم جسٹ بات کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ ہمیں بھائی مسلک کی بھی جو لڑائی ہے وہ بھی نہیں چاہیے. ہمیں جسٹ یہ چاہیے کہ جو حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ایٹ لیسٹ آپ لوگ حیا کے دائرے میں تو رہے نا. حیا جو ہے وہ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے سب سے کہ حیا کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ایوری ویئر آپ چھوٹے بچے کو بھی لے لیں، آپ بڑے کو بھی لے لیں، آپ مائیں ہیں، ہر عورت نے آگے اپنا گھر سنبھالنا ہے. اس پہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کو آگے لے کے چلنا ہے، اس نے تربیت کرنی ہے بچوں کی. وہ کیوں ان کو ایسے سکلز میں ڈالتی ہیں جو جائز ہی نہیں ہے؟ آپ اپنے بچے کو جہاد کے اباؤٹ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اپنے بچے کو ڈانس سکلز کیوں سکھاتی ہیں؟ کیا چیزیں ہیں یہ ہم نے پروموٹ کی ہیں نا، ہم کسی کے اوپر کیوں بلیم دیں؟ ہاں جی، ایک حد تک ہم نے پروموٹ کیا، لیکن کچھ مائیں بھی تو مجبور ہوتے ہیں نا، باپ ماڈرن ہوتے ہیں، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے. نہیں اچھا، ہے. یا علی کل سسرال ایسا حال ہوتا ہے. اپنا کویت کے ایک عالم دین ہیں جن کا اصل تعلق تو پاکستان سے ہی ہے. ایک بار وہ تشریف لائے تھے تو ان سے کچھ ٹائم لیا ملاقات کا، حاضر ہوئے اور الیکس لیک کے بعد کئی باتیں ہوتی رہیں. تو بالآخر میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو ماشاءاللہ کئی ملک دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، سب سے زیادہ اسلام کدھر ہے؟ بغیر سوچے سمجھے فرمانے لگے پاکستان میں. میں نے کہا واقعی؟ کہتے ہاں. میں نے کہا واقعی؟ کہتے ہاں. میں نے کہا تھوڑی مزید تفصیل. کہنے لگے پاکستان میں، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں، اور صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں سب سے زیادہ دین ہے اور اسلام موجود ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پاکستان کی تحصیل پر یہ بہت بڑی نعمت ہے. بات کرنے سے پہلے پھر سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ ایک برطانیہ میں رہتے ہیں ہمارے جاننے والے، ادھر بیٹھ کر پاکستان اور اہل پاکستان پر کفر کے فتوے. میں نے کہا تم بتاؤ برطانیہ میں تم نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے نا، کسی انگریز ملک میں جا کر رہائش اختیار کرنا بغیر دعوت کی نیت سے، صرف کاروبار اور دیگر معاملات، کیا یہ جائز ہے؟ پہلے اس پر بات کریں. رہا کہ ادھر تاغوتی نظام ادھر نہیں ہے، ادھر سے ہی تو ادھر آیا ہے. جی ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. یہ بڑی اہم بات ہے. پاکستان پر کسی کو نہ بولنے دیں، کیونکہ یہاں ہم آزاد ہیں. یہی تو میں یہ جو بات کر رہی ہوں بات سنیں، کہ یہ جو غلطیاں جی ہیں میوزک کی یا وغیرہ وغیرہ، یہ غلطیاں ہماری ذاتی ہیں. پاکستان نے تو نہیں ہمیں کہا کہ ایسا کرو. سوسائٹی میں بلکہ آپ اس کو تو یہ آپ اس کو سادہ لفظوں میں وہ کیا کہتے ہیں، خام مال آپ سمجھیں. جی جی جو اس پر محنت کر لے گا وہ اس کی بکریاں ہیں. جی اس میں ہماری ایگزیکٹلی. سستی ہے دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے. جی جی یہ بالکل. ہماری سستیاں کہ ہم رستے میں گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ مل لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو روکا ٹوکا نہیں ہے. اعتدال ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اپنے آپ میں رہیں اور ایسی دعوت آگے دیں جو اگلا بھی پہلے سے ہی مانتا ہو. تو پھر دعوت کا کیا فائدہ ہوا جو اگلا پہلے سے ہی مانتا ہے؟ تو جی جی بہرحال یہ مجموعی مسائل ہیں جس پر ہمیں
جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ایک تو خود بھی ڈرنا ہے، بچنا ہے. گناہ ہوتے رہتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں 1000 مرتبہ ہوتے ہیں. اس کا جی گناہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پیچھے ہو جائے، بلکہ اٹھے اور پھر آگے بڑھے. اس کی مثال وہ میدان جنگ والی ہے. اگر آپ وہ کلاشن لیے ادھر کھڑے ہیں تو ایک گولی لگتی ہے، کیا مطلب سیدھا لیٹ جائیں بس موت کا انتظار شروع کر دیں؟ نہیں، آپ اٹھیں گے، پھر تھوڑا سا اٹھ کر گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے، اور پھر اپنا وہ ہتھیار سنبھالیں گے اور پھر اٹیک کریں گے دشمن پر. تو ہی تو فائدہ ہے، تو ہی تو آپ یعنی با مقصد ہیں اگر میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں تو. جی بہرحال نماز اور روزے سے بھی افضل عمل کون سا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بافضل، اس افضل عمل کی، من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، روزے، نماز اور صدقے کے درجات سے بھی زیادہ افضل عمل کی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ ترجمہ آخر سے، روزے، زکوٰۃ اور صدقہ کے درجات سے بھی زیادہ فضیلت والے عمل کے بارے تمہیں خبر نہ دوں؟ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بافضل، اس افضل کام کی، من درجۃ الصیام، روزوں کے درجات سے بھی، والصلاۃ اور نماز کے درجات سے بھی، والصدقہ اور صدقہ کے درجات سے بھی. عام فہم مطلب کیا ہوا؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، صدقہ سے مراد زکوٰۃ، اس سے بڑھ کر زیادہ فضیلت والا عمل نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ کرام تو پہلے اس انتظار میں ہوتے تھے کہ بہتر سے بہتر عمل بتایا جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یا رسول اللہ، قال، آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. اصلاح ذات البین، اصلاح صلح کروانا، ذات البین آپس میں اصلاح چاہنا، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے نماز روزہ زکوٰۃ کو چھوڑ دے اور بس لوگوں میں صلح کرواتا رہے اور کہے کہ یہی افضل ہے. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرائض میں شامل ہیں جن کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے. اصلاح ذات البین. اور فساد کے متعلق فرمایا کہ وہ فساد ذات البین، اور آپس کے درمیان جو فساد ہے، بگاڑ وغیرہ پیدا کرنا، الحالقہ، یہ مونڈ کر رکھ دینے والی چیز ہے. یہ انسان کو مونڈ کر رکھ کے دینے والی چیز ہے. مونڈ کر مطلب کیا ہے؟ اس کا حدیث مبارکہ میں جس طرح بیان ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈ کر رکھ دینے والی چیز ہے، ولیکن تحلق الدین، دین مونڈ کر رکھ دینے والی یہ چیز ہے. آپس میں جو فسادات وغیرہ ہیں، نماز روزہ آپ کرتے بھی رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب کچھ کرتے رہیں، اور آپس میں بگاڑ ہو، آپ لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، حسد، بغض، نجش، جی، کینہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں نے اتدرون ما المفلس والی جو حدیث مبارکہ ہے اس پر بھی پہلے بات کر لی تھی. علی کل حال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ فرائض میں شامل ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. ان کے کرنے کے بعد بھی کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ آدمی ان پر عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب وہ حاصل کرتا رہتا ہے. اس کے متعلق فرمایا کہ وہ بہترین عمل اصلاح ذات البین ہے. تو کوشش کیا کریں خود بھی اور لوگوں کو بھی دیکھا کریں. معاشروں میں بڑے لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ان کی صلح کروایا کریں. وڈیرے، بلکہ آپ کسی سے پوچھیں کہ یار آپ فلاں کے گھر کیوں نہیں جاتے، چاچو کے گھر کیوں نہیں جاتے، کسی سے کبھی پوچھیے گا، جی ہم ان سے ناراض ہیں، ہم ان کے اچھا وجہ کیا ہے ناراضگی کی؟ معلوم نہیں ہے. وہ بڑوں کے مسائل بنے تھے، سال ہر سال چلتے آئے. چھوٹی جو آنے والی اولاد ہے، آنے والی نسل، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری جدائی کس بنا پر ہوئی ہے، اور ہم ان کے گھر بس دیکھا ہے جی دادا نہیں جاتے تھے، ابا جی بھی نہیں جاتے تھے، ہم بھی نہیں جاتے، بس یہی وجہ ہے. تو لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس پر ہمیں کوشش کرنی ہے. میرے خیال میں آج اتنی حدیث انشاءاللہ کافی ہیں. اس کے متعلق کوئی بات مزید ہے، سوال تو آپ کر سکتے ہیں. بلکہ یہ چھوٹی سی حدیث مبارکہ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. حسد سے اجتناب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد، کیونکہ حسد یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے.
کما جیسے تأکل النار کھا جاتی ہے آگ الحطب خشک لکڑی کو. خشک لکڑی ہو اور آگ کتنی جلدی سے ساری کی ساری اس لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اسی طرح حسد کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی نیکیوں کو اتنی جلدی اور اتنی تیزی کے ساتھ کھا جاتی ہے. لہذا حسد کرنا یہ بڑی ہی زیادہ بری چیز ہے. روایت دیکھی جائے تو سندن صحیح نہیں ہے، لیکن معنن دیکھیں تو یہ روایت صحیح ہے. جی، حسد کرنا منع ہے. دینی و اخروی امور میں رشک و مسابقت نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مستحسن و مطلوب عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں فلاں آدمی کے پاس بڑا علم ہے، یا اللہ اسے بھی دے اور مجھے بھی دے اتنا علم. اس کو رشک بولتے ہیں، یہ جائز ہے. یا اللہ فلاں کو تو نے اتنا مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہی رہتا ہے، مجھے بھی دے میں بھی خرچ کروں. جب اس میں بات آ جائے گی نا کہ اس سے چھین کر میرے پاس سارا مال آ جائے، پھر ناجائز ہوگا. حسد اور رشک میں فرق. حسد میں نعمت کے زوال کی خواہش ہوتی ہے، جبکہ رشک میں ایسا نہیں ہوتا. دوبارہ، حسد میں نعمت کے زوال کی خواہش ہوتی ہے کہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. فلاں کے پاس جو علم ہے وہ سارا اس کا علم ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے. اور رشک کیا ہے کہ اللہ اسے علم دیا، اسے مزید علم عطا فرما اور مجھے بھی علم دے تاکہ میں بھی علم کے مطابق، یعنی اپنے علم کے مطابق لوگوں کی تربیت کر سکوں. جی، کسی نے کوئی بات کرنی ہو کر سکتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ رخصت ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. جی شکراً، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.